بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس وقت ہم علی گڑھ میں ہیں، امام بخاری ریسرچ سینٹر۔ یہ دراصل اس اکیڈمی کا مقصد عصر حاضر کے جو فتنے ہیں، ملحد افکار، باطل نظریات اور جو غلط سوچ، اور جس کے لیے آج کا میڈیا سب سے بڑا جس کا ذریعہ ہے، مختلف لوگ جو اپنی تصنیفات کے ذریعے یا اپنے محاضرات کے ذریعے یا اپنے جو بیانات جو یوٹیوب وغیرہ پر اس کے ذریعے جو دیتے ہیں، اس کے ذریعے خاص طور پر نوجوان نسل کی جو گویا فکری طور پر ارتداد کا پورے شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی تردید کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، مختلف علماء ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ اس کو مقصد بنا کر ادارہ ایسا قائم ہوا ہو، یہ بھی بہت ممکن ہے، لیکن ہمارے محدود علم میں اس طرح کے ہمارے یہاں کوئی ایسا ادارہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہمارے بہت ہی عزیز مولوی غزالی جو بہت اچھے طالب علم تھے اپنے زمانے میں بھی، اپنے تعلیمی لحاظ سے بھی اور اپنی عملی لحاظ سے بھی بہت صالح آدمی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی کہ علی گڑھ جہاں گویا کہ بہت ہی ذہین طبقہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اور ہر طرح کی تعلیم حاصل کرتا ہے، فلسفہ، سائنس اور طرح طرح کی اس طرح کی چیزوں سے جو غلط افکار جو یہاں بھی ان کو اپنی یونیورسٹیوں میں بھی جو ملتے ہیں، یا یہاں کے ماحول سے بہت سے لوگ جو متاثر ہوتے ہیں، یا مختلف چینلوں کے ذریعے، مختلف شخصیات کے ذریعے، تو اس کی تردید اسی مرکز میں اگر ہو تو ظاہر بات ہے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے علی گڑھ کا انتخاب کیا اور یہاں ایک امام بخاری ریسرچ اکیڈمی قائم کی۔ اس کے تحت بہت زبردست خود بھی وہ کام کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے ایک نوجوان دوستوں کی ایک ٹیم انہوں نے بنا لی تھی جن کے سے وہ کام بھی لیتے تھے، اور لیکن ان کی حیات نہیں تھی۔ اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب یہ کام لیکن چل رہا ہے، اور امید ہے ان کے صاحبزادے ان کے خلف رشید ثابت ہوں گے۔ ابھی تو پڑھنے کی لائن ہی میں ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ بھی جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، یا ان کے جو پرانے جو ساتھی ہیں وہ سب یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر اس کام کو عملی لحاظ سے افرادی اسی فکر کے حامل، اسی صلاحیت کے حامل، اسی قریب بالکل یکسو ہو جائیں اس طرح کے کاموں کے لیے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو جب اس کی اشاعت ہو تو اس کے لیے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اہل خیر بھی اس کی طرف متوجہ ہوں، اور جہاں بہت سی چیزوں میں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے مدرسوں کے لیے پیسہ خرچ کرنا، مسجدوں کے لیے پیسہ خرچ کرنا، لیکن یہ جو میدان ہے یہ اس سے کم اہم نہیں ہے، بلکہ بعض لحاظ سے اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ مدرسوں میں تعلیم جو دی جاتی ہے وہ ان عمارتوں کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ مسجدوں میں مسجدوں کے بغیر بھی جماعت سے نمازیں ہو سکتی ہیں، اگرچہ مسجدوں سے بڑا زبردست کام ہوتا ہے اور بہت ضروری ہے، ہر معاشرے میں ہونا ہی چاہیے۔ ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کام ہے باطل افکار کی تردید، حقیقت یہ ہے، اور یہ بات سب کو سمجھنا چاہیے، اگر کوئی باطل افکار سے واقف نہیں ہوگا تو پھر اسلام کی صحیح ترجمانی کر ہی نہیں سکتا، بلکہ خود قرآن کریم سے ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ طاغوت کا کفر نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کلمہ طیبہ میں لا الہ پہلے تردید کی گئی ہے، پھر الا اللہ کا اس بات ہے۔ اس سے بھی ہمیں اس کی روشنی ملتی ہے کہ باطل افکار اور باطل نظریات کی تردید پہلے ہونی چاہیے، تب پھر صحیح عقیدہ اپنی جگہ بنائے گا۔ اس لیے اس سے واقف ہونا اور اس کو فروغ دینا، اس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔
حضرت مولانا علی میں ایسا فرماتے تھے کہ اگر جاہلیت غلاف کعبہ اوڑھ کر قرآن مجید ہاتھ میں لے کر بھی آئے تب بھی آپ اپنی ایمانی حس اور فراست سے بلکہ اپنے عقل سے اور اپنی تعلیم سے اپنے شعور سمجھیں کہ جاہلیت ہے، صرف دھوکہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا یکاد ینقض الاسلام عروۃ عروۃ من نشأ فی الاسلام ولم یعرف الجاہلیہ، یعنی جاہلیت جسے ہم آج کہیں باطل نظریات اور باطل افکار، باطل خیالات، اس کو جانے بغیر ہم اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں یا اسلام پر عمل کر سکیں یا اسلام کی تعلیم کو عام کر سکیں جب تک کہ جاہلیت سے ہم واقف نہ ہوں۔ اس لیے ہم بہت دعا کرتے ہیں ہمارے مولا غزالی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ایک زبردست کام کا انہوں نے آغاز کیا اور ہمارے ان لوگوں کو مزید توفیق دے جو ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے مزید دوسرے نوجوانوں کو بھی اس طرح کے کاموں کی توفیق دے کہ وہ باطل افکار کو پہلے سمجھیں، اس کو ذہنی ارتداد کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ازالے کی کوشش کریں۔ اور خاص طور پر نوجوان جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے والے، بلکہ آج تو یونیورسٹی میں پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، ایسے اتنے چینل ہیں باطل، اس کے ذریعے مختلف سوشل میڈیا کے ذرائع سے متاثر ہو کر جو ان کے دماغ بدل رہے ہیں، اس کے علاج کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے ادارے قائم ہوں اور پوری تندہی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اس کو مقصد بنا کر اس پر کام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔